آج عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح 33 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ جسے یوم الخیر بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ یہ دن 10 ذی الحج کو منایا جاتا ہے اور حج کی مرکزی ایام میں سے یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی یاد کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ دن گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک تکبیرات تشریح پڑھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ۔ اس دن عید کی نماز پڑھنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا بھی اہم عبادت ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کرنا اسلامی اخوت اور ہمدردی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وسط رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے اور وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ دن اللہ کے سامنے عاجزی، شکر گزاری اور اطاعت کا اظہار کرنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت قربانی، عبادت، مغفرت اور رحمتوں کے پہلو میں پوشیدہ ہے۔ یہ دن مسلمانوں کو اللہ کی قربت حاصل کرنے، اپنے مال کی قربانی دینے اور غریبوں کی مدد کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم دن کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے اطاعت گزار فرزند سیدنا اسماعیل کے مثالی جذبہ اطاعت، تسلیم و رضا، عظیمیت و استقامت، جائے نثاری و وفاداری کی علامت، اس عظیم اور تاریخ سازی قربانی کی یادگار ہے جنہوں نے پیش کی۔ یہ وہ قربانی ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کی تائید و تصدیق اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے۔ ارشاد، یعنی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کو فدیہ دیا، ان کے ذریعے فرمائی۔ دراصل اس عظیم قربانی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بے شمار جذبہ اطاعت، جرأت و استقامت اور عظمت و جلالت پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ توریت اور قرآن کریم دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی حقیقی بنیاد قربانی تھی۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ روحانی زندگی کی خصوصیت تھی۔ محترم ناظرین، بعض اوقات انسان کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پریشانی بڑھنے لگتی ہے، جیسا کہ بعض افراد پر غربت کی وجہ سے اتنا قرض ہو جاتا ہے جس کی وہ ادائیگی نہیں کر پاتے۔ ماں باپ بیٹیوں کے اچھے رشتے کی تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں مگر ان کے نصیب نہیں کھلتے۔ جن بچیوں کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، انہیں سسرال میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلسل پریشان رہ کر کم عمری میں ہی نفسیاتی و جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہاں میاں بیوی کا رشتہ اچانک شک و شبہات اور غلط فہمیوں کی بنا پر کمزور ہونے لگتا ہے۔ گھر کے حالات اچانک کتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ کاروبار، روزگار، جمع پوجی اور سب دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ چاند دیکھتے وقت مذکورہ دعا پڑھنا سنت ہے جو اللہ کی رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ نبی چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ شریعت میں چاند دیکھ کر ہی مہینے کا تعین ہوتا ہے، اس لیے عید کی تاریخ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تفسیر میں یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں بتائی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں زیادہ عظمت والے اور کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ روزہ رکھیں، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قربانی کی تیاری کریں۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن نئے یا اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ رستے میں بلند آواز سے تکبیرات کہنا سنت ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھائے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور گلے ملنا سنت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ گائے، بکرا، بھیڑ، اونٹ یا دمبا ہو، عمر پوری ہو، بکرا کم از کم 1 سال، گائے 2 سال، عیب سے پاک ہو، مثلاً اندھا، لنگڑا یا بیمار نہ ہو۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، دوسری میں 3 تکبیریں امام کے پیچھے پڑھی جائیں۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے دے گا، پہلے خطبے میں 9 تکبیریں، دوسرے میں 7،
3 حصے کرنا مستجب ہے اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ اگر قربانی کرنی ہو تو ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد بال یا ناخن نہ کاٹیں، یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ 9 ذی الحج کے دن اور عید کے موقع پر دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اور امت کی بھلائی کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ کی برکات سمیٹنے اور قربانی کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنوار سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، فرمان پروردگار ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ جب بھی مجھے پکارو، اس دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، مقصد، دولت، رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی اور حاجات پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونا مطلب کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے متحد ہو جانے، کیونکہ مشیت الہی حاصل ہے اور ارادہ اللہ کے ارادے اور اس کے اذان کا محتاج ہے۔ ایک بندہ جس چیز کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، تو کوئی چیز بنا کسی محنت کے مل جاتی ہے، تو سب مراحل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، یعنی آپ کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے ملنا ہے، اس کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کا بنا محنت کے کچھ مل جانا بھی رب کی مرضی ہے، حتیٰ کہ اچھا کام، عمل اور نیکی کی توفیق سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق نہ ملے، اور نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کرنے کی۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق مذکورہ ہے، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی رستہ دکھائے گا۔ سورۃ الدہر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور جو کچھ نہیں چاہتے مگر یہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خود علم والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا تَشَاءُ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انما عمر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ ذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اسے چاہے سیدھی راہ میں ڈال دے۔ اس کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے، اس کے حکم کے برخلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہا تو میری مشیت کے آگے سر جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر کے منکرین اور منافقین میں اپنا نام لکھوا لو، لیکن بعض پر وہ ہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے، تو اب یہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ ہدایت اور ناشکری کا رستہ اختیار کرے، اور یا کفر اور ناشکری کا رستہ اختیار کرے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے رستہ دکھایا، تو یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا تو وہ ناشکرا۔ اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ سورۃ الشمس۔
ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کی رکھی ہے۔ اس نے عرض کی اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس نے کہا ہمیں جس چیز سے اتنی زیادہ خوشی نہیں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد سے ہوئی تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس نے کہا پس میں نبی اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کی محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ ناظرین کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں کیونکہ درود پاک کی بہت سی برکات اور فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اقدس پر درود پاک اسلام سے اظہار محبت کا بے مثال و منفرد انداز ہے تو ہمیں بے پناہ فوائد و ثمرات سے مسلمان کا دامن بھی بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری حاصل ہوتی ہے، درود پڑھنے میں فرشتوں کے عمل کے ساتھ مطابق نصیب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں اور ایک بار درود پڑھنے سے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ مالدار ہو، کروڑ پتی بن جائے، دولت میں اضافہ ہو جائے، گھر ہر بیماری سے پاک ہو جائے، تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد عید تک روزانہ رات کو سوتے وقت 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا لطیف یا کریم، یا لطیف یا کریم، یا لطیف یا کریم۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک رب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ آیت آپ نے 33 بار پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اپنے وظیفہ شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، گھر میں رحمتیں برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جتنی آپ کو پیسہ دولت کی ضرورت ہے اتنے دن بڑھتے رہیں گے لیکن 7 دن اس کی زکوٰۃ ضرور نکالیے گا، یعنی جب شروع کریں 7 دن لگاتار ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ نکلنے کے بعد آپ کو جتنا پڑھیں گے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جو یہ عمل ثابت ہے اور ہم نے بہت کم دیا یہ اسم اعظم، لیکن جب کسی کو دیا تو الحمدللہ ان سے کوئی شکایت نہیں آئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل کیا تو فلاں مقصد حاجت پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد دعا ہوتی ہے، حاجت مراد پوری ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو مانگا جائے مل جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگے اتنا ہی دے گا۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عمل کیجیے گا انشاءاللہ۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔